يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نام صہیب، کنیت ابو یحییٰ، والد کا نام سنان اور والدہ کا نام سلمہ بنت قعید تھا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی وطن چھوٹا سا گاؤں جو با اختلاف روایت موصل کے قریب لب دجلہ یا الجزیرہ میں واقع تھا. ان کے والد اور چچا کسرا کی طرف سے ابلا نامی جگہ کے سردار تھے. انہوں نے ابھی دنیا کی صرف چند بہاریں دیکھی تھی کہ رومی فوج نے ابلا پر چڑھائی کی اور دوسرے مال و اسباب کے ساتھ اس نونہال کو بھی ساتھ لے گئے. ان کی بہن امیمہ اور چچا لبید نے ان کی تلاش و جستجو میں دنیا کی خاک چاند ماری، لیکن آپ کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا. آپ رومیوں ہی میں پرورش پا کر جوان ہوئے. بنی کلب نے ان کو خرید کر مکہ پہنچایا اور پھر عبداللہ بن الحاجد نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا. لیکن ایک دوسری روایت یہ ہے کہ وہ خود بھاگ کر آئے تھے اور عبداللہ سے صرف حلیفانہ تعلق تھا. غرض وہ مکہ میں اس کی زندگی تک ان کے ساتھ رہے. جب مکہ میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو تفتیش و تحقیق کے خیال سے آستانِ نبوت پر حاضر ہوئے. اتفاق سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خیال سے آ رہے تھے. انہوں نے ان کو دیکھ کر پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ بولے، پہلے تم اپنا مقصد ظاہر کرو. انہوں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. آپ بولے، میرا بھی یہی مقصد ہے. غرض یہ دونوں صحابہ کرام ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رومی تھے جنہوں نے صدائے توحید کو لبیک کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کا پہلا پل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور 30 سے زیادہ صحابہ کرام اس دائرے میں داخل ہو چکے تھے، جن میں سے اکثروں نے مشرکین کی خوف سے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطن تھے اور اس سرزمین کفر میں ان کا کوئی حامی اور معاون نہ تھا. تاہم غیرت ایمان نے چپ کر رہنا پسند نہ کیا. انہوں نے ابتدا ہی میں اپنے تبدیلی مذہب کا حال ظاہر کر دیا اور راہ خدا میں مصائب و مظالم برداشت کیے، لیکن استقامت، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد انہوں نے رخت سفر درست کر کے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین قریش نہایت سختی کے ساتھ صد راہ ہوئے اور بولے، تم ہمارے یہاں مفلس و محتاج آئے تھے، مکہ میں رہ کر دولت و ثروت جمع کی اور اب یہ تمام سرمایہ اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہو.
خدا کی قسم ایسے نہ ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تیر کمان نکال کر کہا، ایک قریش، تم جانتے ہو کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح نشانہ باز ہوں۔ خدا کی قسم جب تک اس کمان میں ایک بھی تیر رہے گا تو تم لوگ میرے قریب، اس کے بعد پھر اپنی تلوار سے آپ لوگوں کا مقابلہ کروں گا۔ البتہ ایک بات ہے، اگر آپ لوگ میرا مال و دولت چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں گے، جس پر مشرکین رضامند ہو گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے عوض اپنا سودا کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی حاضر خدمت تھے۔ کھجوروں کا تقل ہو رہا تھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر ان کھجوروں پر ٹوٹ پڑے۔ سفر میں آپ کی ایک آنکھ آشوب چشم تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ صہیب کو ملاحظہ نہیں فرماتے کہ آشوب چشم کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب تمہاری آنکھ جوش کر کے آئی ہے اور تم کھجوریں کھاتے ہو۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں صرف اپنی ایک تندرست آنکھ سے کھاتا ہوں۔ اس حاضر جوابی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے۔ جب بھوک کی شدت کم ہوئی تو شکایات کا دفتر کھلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے باوجود وعدہ مجھے شریک سفر نہ فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے بھی خیال نہ فرمایا، قریش نے مجھے تنہا دیکھ کر رو کے رکھا، بالآخر تمام دولت کے عوض اپنی جان خرید کر حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد ہوا، ابو یحییٰ تمہاری تجارت منافع بخش رہی۔ اور پھر قرآن پاک نے اس عظیم الشان قربانی کی ان الفاظ میں داد دی۔ سورہ بقرہ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت حارث بن السمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات ہوئی۔ غزوات۔ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں رسول اللہ کے ہمرکاب رہے۔ عالم پیری میں یعنی جب بزرگ ہوئے تو لوگوں کو جمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنی جنگی کارناموں کے دلچسپ داستان سنایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جب تک اہل شورا مسئلہ خلافت کا فیصلہ نہ کرے تو آپ امامت کا فرض انجام دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 ہجری میں 72 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرچشمہ اخلاق سے بہت زیادہ مستفیض ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا فخر حاصل تھا۔ آپ حسن خلق، فضل و کمال کے ساتھ حاضر جوابی اور لطیفہ گوئی نے
ان کی صحبت کو نہایت پر لطف بنا دیا تھا۔ مہمان نوازی سخاوت میں نہایت کشادہ دست تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو اسراف کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، صہیب تمہاری باتیں مجھے ناپسند ہے۔ اول یہ کہ تم نے ابو یحییٰ اپنی کنیت قرار دی جو کہ ایک پیغمبر کا نام ہے، اور اس طرح کی تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ دوسرا، اسراف بہت کرتے ہو، اور تیسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، عمر یہ کنیت میری نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ ہے۔ اسراف کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اور آپ کی تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ میں در حقیقت عرب ہوں، لیکن رومیوں نے بچپن ہی میں مجھے غلام بنا کر اہل و عیال سے جدا کر دیا تھا، اس لیے میں اپنے خاندان اور قوم کو بھول گیا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سفید رنگ کے مالک تھے، سر کے بال گنے اور بڑھاپے میں مہندی کا خضاب کیا کرتے تھے، زبان میں لکنت تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے ایک باغ میں یخنس غلام کو ناس ناس کہہ کر پکار رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو تعجب سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا جو لوگوں کو پکار رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، وہ لوگوں کو نہیں پکار رہے بلکہ اپنے غلام یخنس کو پکار رہے ہیں، لیکن لکنت کی وجہ سے اس نام کو ادا نہیں کر سکتے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صہیب رومن کا، بلال حبشے کا اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشیا یعنی ایران کا سردار ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے اسلام کا ایشیا، افریقہ، یورپ اور عرب دنیا کے بارے میں پھیلنے کا عندیہ دیا تھا۔ ان تینوں صحابہ کرام اجمعین کا اسلام کی ابتدا میں داخل ہونا ایک خوبصورت اور اچھی ابتدا تھی، اور یہ نتیجہ بھی اخذ ہونا تھا کہ اسلام ایک دن تمام دنیا میں پھیلے گا۔ اور اب آپ کے زندگی کے چند حالات۔ جس وقت آپ اغوا ہوئے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ اغوا ہونے کے بعد آپ مختلف لوگوں کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اسیری کے دوران آپ نے یونانی زبان کے ساتھ تجارت کے طور طریقے بھی سیکھ لیے، اور اپنی ذہانت اور سخت محنت کی وجہ سے اپنے لیے ایک اچھا مقام پیدا کرتے رہے۔ آپ نے ارد گرد مسیحی علماء سے سنا کہ ایک نیا پیغمبر جلد ہی جزیرۃ العرب میں مبعوث ہونے والا ہے، جس پر آپ بھاگ کر مکہ کی طرف آئے اور عبداللہ بن الجدعان کی پناہ میں آ گئے اور اسی جگہ پر اپنی تجارت شروع کی، اور جلد ہی مکہ کے مالدار لوگوں میں گنے جانے لگے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کے لیے ارادہ کر رہے تھے تو آپ نے بھی جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن مشرکین مکہ نے پہلے سے ہی آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اس لیے راز فاش ہونے کی ڈر سے آپ مکہ ہی میں رکے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے وقت ساتھ نہ دے سکے۔ اس کے بعد آپ نے تیزی سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب آپ قباء پہنچے تو اللہ کے رسول نے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مبارک ہو، آپ نے کیا اچھا اور بہترین فائدے والا سودا کیا، آپ کو یہ تجارت مبارک ہو،
یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، یا اللہ کے رسول، مجھ سے پہلے کوئی آپ تک پہنچا؟ میرے اور ان لوگوں کے سوا اور کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ یقیناً جبریل علیہ السلام نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی یہ سودا نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد قرآن میں بھی اس بارے میں ایک آیت نازل ہوئی۔ حضرات، یہ تھے ہمارے آج کے صحابی حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی پر میں نے روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کی راہ قدم پر چلنے کی کوشش کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ حضرات، براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہماری یہ کوشش بہت سے بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب صلاح الدین غازی، کینیڈا۔ قدمته أمشي بي يسعى معي يا رب يا